اس پر ہم نے ویب سائٹ کا بھی ذکر کیا ہے جو یہاں پر بتایا. اگر آپ کسی وجہ سے نہ آ سکے ہوں یا آپ کے لوگ نہ سکے ہوں آپ کے بچے کہ آپ یہاں سے جڑ سکیں تو وہ ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے. اگر کوئی وجہ نہیں ہے کرکٹ کے میچز اور کرکٹ تماشے ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں تعلیمی میں سے چھوٹے بڑے سب انجوائے کرتے ہیں تاکہ کرکٹ کھیلے ہوئے کرتے اور دیکھتے. تو ایسے میں اگر آپ ان معافی کے ویب سائٹ پر دیکھیں گے یا آپ کی فیملی کو سامنے کرنے میں بہت ہی سلانے کی بات ہے. بہت مناسب ہوگا کہ آپ اس سے بھی سزا کریں کیونکہ جو صاحب نے اس کا اعتبار کیا وہ اسی طور سے اعتبار کیا ہے ویب سائٹ کا کہ آپ خود بھی اسی جگہ بھی ہوتے سے پتا کریں. آپ یہ سوچنے تعجب کریں گے کہ شاید حیدرآباد سے میں کوئی تعلق کا کوئی ہو رہے ہیں لیکن بیرونی والے صرف ہو رہتے ہیں کہ سب وہ خراب آپ کا وشیش نمبر اور ایک خراب ہوا کہ پتا کہ سننے کو نہیں ملی ہوئی لوڈ نہیں ہوئی. اب ظاہر ہے کوئی وجہ سے لوڈ نہیں ہوئی یا ان کی لوڈ نہیں ہو. اور ہمارے مسلمانوں میں ایسے بھی بیٹھے ہیں جو جب باہر جاتے ہیں تو چھوڑتے ہیں اس کو چاہے وہ سعودی عرب جائیں امریکہ جائیں کینیڈا جائیں اور وہاں سے وہ اپنی سائٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اگر قرآن ہمارے تو ذکر کرنے ہوتا ہے ہمارے استقال سے صاحب نے اعتماد کیا اور جب کبھی باہر جاتے ہیں برابر بات سے اور وہ امریکہ میں رہے کہیں برابر سے پکڑ ملتا ہے آنے کے بعد سنتے ہیں کہ بھائی انہوں نے معمول سے اس سے بعد میں زیادہ آتا ہوں یہ ہوتا ہے گزارش کروں گا ہمارے آج کے لوگوں حساب سے واضح لوگوں حساب سے زمین کے حالات سے آپ استفادہ لیکن یہ جو ہے بعد میں نے غور کیا مجھے سمجھ میں آیا کہ مولانا حالی اور علامہ اقبال اس لیے کہ اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں جب بات حاصل کیا تھا حالی سے متاثر اس لیے کہ امت مسلمہ کا درد حالی کے دل میں اتنا تھا اتنا ہی اقبال کے دل اور صدرت حالی کا بہت بڑا اثر اقبال کی شاعری پر ہوا. بلکہ اگر آپ دیکھیں گے جب اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کئی اشعار مسدس کے اور حالی کی بات لوگوں کے ایسے ہیں جو اقبال کے کلام پر بھی ان مصروں کی چھاپ شکوہ اور شکوہ کے کئی گزرے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے حالی سے متاثر کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ حالی کا بھی بہت بڑا مقام ہے شاعری. حالی جو ہے غالب کے شاگرد تھے اور میر سے بھی بہت متاثر ہوئے. نواب مصطفیٰ اور سب سے بڑی بات یہ تھی جس سے حالی کی شہرت میں اور اضافہ ہوا وہ سر سید احمد خان کی جو تحریک تھی کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ بنایا جائے اور مغربی علوم سے ان کو آشنا کیا جائے کیونکہ اس کے بغیر مسلمانوں کی طرف سے سر سید کی نظر میں ممکن نہیں. یعنی جو اصلی علوم تھے وہ سب کے سب انہوں نے مسلمانوں کو بلکہ اس کے لیے اقبال کے فتوے بھی سننا پڑے اور
مسدس کی. تو بلکہ تقریر کا کہنا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں کہ تم نے کیا انتخابی کارنامہ انجام دیا تو میں کہوں گا کہ میں نے حالی سے مسدس کی. خدا ہے کہ حالی کا بھی بہت بڑا مقام اردو شاعری میں اور نزدیک یہ کہ ناصحانہ شاعری جو مسلمان کی فلاح و بہبود کے لیے کہی گئی اس کے ساتھ حالی بہت اچھے غزل کو شاعر تھے اور جو پوئٹری کا جو ٹرینڈ تھا جو اس وقت تک چلا حالی کے سب سے پہلے بدلنے والے شاعر کہ انہوں نے ایسے خیالات ایسی نظمیں جو اس سے پہلے اردو میں لکھی نہیں. تو اقبال حالی سے بے حد متاثر اور اقبال کی اور حالی کی ملاقات وہ 1904 عیسوی میں پہلی مرتبہ حالی اقبال کی لاہور. تو انجمن حمایت اسلام بہت بڑی انجمن تھی جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور اپنے تعلیم کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے قائم کی گئی اور اس میں ہر سال اقبال کی طرف سناتے تھے اور دوسرے شعراء بھی سناتے تھے اور مسلمانوں کی امداد کے لیے جو بہترین طریقہ اس میں نکالا گیا وہ یہ تھا کہ لوگ بار بار نہیں کرتے نظموں بلکہ عطیہ میں کوئی شعر پسند آیا تو اس پہ عطیہ دیتے تھے اور وہ عطیہ جو ہے انجمن حمایت اسلام کی مد میں جاتا تھا اور مسلمانوں کی فلاح کی تعلیم کی بہبود کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو یہ زمانہ وہ تھا 1904 کا جبکہ حالی کافی ضعیف ہو گئے تھے اور اقبال بھی جوان تھے اور بہت طاقتور بھی تھے اور بہت ان کی آواز بھی بلند تھی اور بہت اچھے طرح سے پڑھتے. تو اتفاق سے اس موقع پہ لوگوں کو حالی کی نظم بہت ہی احترام سے سننا چاہتے تھے کیونکہ حالی ایک آخری دلی کی شمع رہ گئے اور کردار کے شاگرد بھی تھے اور اتنے بڑے شاعر تھے لیکن کیونکہ حالی کی عمر بہت ہو گئی تھی اور بہت ضعیف ہو گئے تھے اور زمانے میں ظاہر ہے کہ پبلک ایڈریس سسٹم ایسا اچھا نہیں تھا تو حالی کی آواز بہت پہلی اس کی سب تک پہنچی تو لوگوں میں ذرا شور پیدا ہوا کہ حالی کی آواز نہیں آئی. تو سر عبدالقادر جن کا نباشا ہے باغ طرح کا انہوں نے کہا کہ پہلے آپ توجہ کرو مولانا حالی سے اشعار سن لیجیے اس کے بعد یہی نظم اقبال کی پڑھ کر سنائیں. تو اس 1904 عیسوی کے اجلاس میں اقبال نے اپنی مشہور نظم ترانۂ درد سنائی اور اس اجلاس میں حالی بھی تھے. ارشد گورگانی ایک مشہور شاعر تھے پنجاب میں, سر محمد شفیع, سر عبدالقادر, فضل حسین شاہ, مولانا آزاد اور خواجہ حسن نظامی وغیرہ موجود. تو اقبال نے یہ ترقب سے پڑھی تھی اور نہایت توجہ سے سنی گئی. تو یہ شعر مولانا حالی کو بے حد پسند آیا اقبال کو. تو انہوں نے اس وقت 10 روپیے نکالی تھی گویا اقبال کی مدد کی اور وہ حمایت اسلام کے چندے میں اقبال نے دے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ خواجہ حسن نظامی اتنے خوش ہوئے انہوں نے اپنا ماما جو تھا شملہ وہ اقبال کے سر پہ رکھ دیا. پھر اس کے بعد حالی آئے. حالی ایک تو یہ کہ ان کی آواز کمزور ہو گئی تھی ضعیف تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن وہ اپنی نظم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں بھول گیا, یعنی پیران سالی کی وجہ سے حق تک کمزور ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میں دوسرے کی یہ درد سناؤں گا. تو اس کا بھی ایک مداحیہ کتاب ارشد گورگانی نے بھی اور لکھا اور سنایا. تو اس کے بعد جو ہے جب اقبال حالی
کہ مشہور زمانے میں ہے نام ہاری، معمول بے ہم سے جام ہاری، میں ایشور شیر کا نبی ہوں گویا، نازل میرے لب پر ہے کلام ہاری۔ تو اس سے اقبال کی جو عقیدت حالی سے کی وہ بھی ظاہر۔ تو انجمن حمایت الاسلام جو تھی یہ 1884 میں قائم ہوئی تھی، اور اس کے بنیادی مقاصد میں ہوا عیسائی مبلغ جیسا مشن اسکول قائم کرتے ہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کے۔ اس کے جو مدارس تھے اس میں دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں تھے، اور اس کا سرمایہ جو ہے اکثر لوگ چندے تھے یہ چلتے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ بجائے باغ کے لوگ اس میں چندہ دیتے، چنانچہ اقبال کی نظم نالہ یتیم ایک بہت مشہور نظم ہے، تو وہ اس کی کاپیاں جب اقبال لے کر گئے تھے، ایک کاپی اس زمانے میں 50 روپے میں ملی تھی۔ اس زمانے کے 50 روپے سمجھو آج کے 20,000 کے برابر ہو گئے۔ جی ہاں جو بھی ہے بہرحال بہت ویلیوبل قیمت میں وہ کتابیں کی، اس لیے کہ لوگوں میں قلت کا در۔ تو اب اس کے بعد جب حالی کی نظم نے پڑھی، اس نظم کے حصے میں سناؤں گا، تو لوگ ہر طرف سے بہت بہت واہ ہوئی۔ تو حالی کی جو نظم تھی اس کا نام، اس کا عنوان تھا انجمن حمایت اسلام اور اس کے کام۔ تو یہ نظم اصل میں 6 بند، تو اس کا ایک دوسرا بند جو ہے چھوٹا تھا جس میں حالی کے دل میں جو درد تھا اور انجمن حمایت اسلام کی جو قدر و منزلت کے دل میں تھی وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بند جو ہے انجمن حمایت اسلام اور اس کے کام۔ تو انجمن کے بارے میں حالی لکھتے ہیں کہ کیوں نے لی اس وقت لاوارث یتیموں کی خبر، اور میں کوئی شکیل پتر نہ آتا تھا نظر، گئے رہی تھی بے بسی کی زبان حال سے، دین پر کی اپنے جو نازا وہ امت ہے ادھر، ہو رہی ہے فوج کب سے پائمان اسلام کی، اور کوئی قلبے کو لیتا نہیں اس کی خبر، بھائیوں کے دل کے اس سے میل کر آتا نہیں، جو مصیبت دیکھ کر غیروں کا جی آتا ہے درد، ایک انار اور اس کو تکتے سینکڑوں بیمار ہیں، لیکن کس کی خبر خوف ہے غافل اگر، پائیں گے ٹوٹے نقلی اسلام کی دنیا میں یہ، پاک کے دورے گئے دو چار اگر پر گزر، قوم کو پرواہ نہیں کی کچھ سن ہے انجمن، ہے تیری لاوارثوں کا مل جاؤ ماں باپ مشن۔ تو اس کے بعد جو ہے مولانا حالی نے طویل نظم کی، وہ اس کو اقبال نے پڑھ کر سنایا۔ تو اس جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے حالی کو نظم بھول گئے تھے، تو مولانا ارشد گورگانی نے ایک فوری مداحیہ خطہ لکھا کہ اس میں حالی کی آمد کا اور ان کی نظم بھولنے کا ذکر ہے کہ سنتے ہیں کہ اس بزم میں حالی آئے، سنتے ہیں کہ اس بزم میں حالی آئے، سننے کو میں بحالی و موالی آئے، کیا شوق ہے کیا خوف ہے کیا گھبراہٹ ہے، بھول آئے ہیں نظم گھر میں خالی آئے۔ تو اس کا کہتا ہے آپ پڑھا، دوسرے دن مولانا حالی نے اپنی نظم پیش کی، جس کو تھوڑا سا حالی نے پڑھا، باقی پورا حالی کی نظم اقبال نے پڑھ کر سنائی، اور اتنے پرتاثیر انداز سے سنائی کہ لوگوں نے بہت زیادہ عطیے بھی دیے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایشور شیر کا نبی ہوں گویا تھا اقبال نے اپنے آپ کو، تو اس زمانے میں کئی نام پر ہستیاں موجود تھیں، لیکن حالی سے اقبال بہت زیادہ متاثر تھے۔ 1904 کے بعد مولانا حالی کے انتقال تک 1914 تک اقبال نے اور حالی نے کو کتابت کری، اور اقبال حسین کے کلام سے بے حد متاثر، لیکن دونوں کا رنگ الگ۔ مثال کے طور پہ اقبال جو تھے وہ علامہ
دفاع کرنے کو بھی ڈرتے نہیں، بلکہ وہ ایک لحاظ سے بہت کچھ انہوں نے کہا۔ ایک قسم کا عمومی انداز محبت کا اللہ کے ساتھ اور اقبال اور حالی جو تھے وہ بہت ہی ادب سے اور شکوہ کی راضی بردا الٹا مسلمان کو ڈانٹتے۔ تو چنانچہ شکیل بدائی کا مشہور شعر کیا یاد ہوگا کہ اللہ کو سب کی سنتا ہے، ہمت شکیل اپنی اپنی حالی نے زبان سے کچھ بھی نہ کی، اقبال شکایت کر گئے۔ تو وہ شکوہ جیسا کہ اقبال نے لکھا، پھر اس کا جواب ہے شکوہ بھی انہوں نے لکھا، لیکن دونوں نظموں پر بھی حالی کی چھاپ ہے۔ تو اور خود اقبال ستر کے بہت زیادہ چاہنے والے تھے، تو ان کے بعد ایک صاحب آتے تھے جو گانا بجانا موسیقی سے واقف تھے، تو اقبال اکثر ستر کے اشعار اشعار وہ نمیوں میں رحمت نفق پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، یہ بہت شوق سے سنتے تھے۔ اور ستر کے آخر میں ایک نعت شریف ہے حالی کی، اے خاصہ خاتون رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری یاد ہے جب وقت بڑا ہے، یہ بھی اقبال بہت شوق سے سنتے تھے۔ تو اگر دیکھیں اقبال نے داغ کی شاعری کی اختیار کی تھی، لیکن دو چار بندوں کے بعد ہی اقبال نے داغ میں کہہ دیا کہ آپ کے کلام کو کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، آپ آئندہ سے مت لیجیے۔ وہ اقبال اگرچہ داغ سے متاثر تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے، لیکن زیادہ نہیں اقبال نے داغ سے اصلاح نہیں، وہ عارف ہی کے بہت زیادہ منتقد رہے۔ تو چنانچہ حالی کے انتقال میں جو اقبال کی نظم ہے داغ کے انتقال پہ وہ یہ ہے کہ اٹھے ساقی نمائیں کیونکہ میخانہ خالی رہ گیا، یادگار بزم میں دیکھی ایک خالی رہ گیا۔ دوسری طرف حالی بھی اقبال نے اپنے ہر جگہ کھلا برملا اظہار کرتے تھے، اور حالی کی جو شکلی و حالی بھی اقبال کی نظم ہے باغ درا میں، اس میں ایک عنوان ہے فردوس میں ایک مکالمہ۔ تو اس مکالمے میں یہ ہے کہ اس مکالمے میں شیخ سعدی علیہ الرحمہ حالی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا مسلمانوں کا حال بتاؤ کہ آج کل مسلمان کیسے ہیں، دین سے ان کا لگاؤ ہے یا نہیں ہے، اور اس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں دنیا میں۔ تو سعدی کی زبان میں حالی سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اقبال کی نظم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کیفیت مسلم میں ہندی کو بیان کر دام آندے منزل ہے کہ مسلم سے تگوتاب، یعنی منزل کی تلاش میں کے بیٹھ گیا ہے یا منزل کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، مذہب کی حرارت ہے اس کی رگوں میں کہ جس کی فلک سوچ کبھی گرمی ہے آواز۔ تو یہ شہر ساتھی مولانا حالی سے پوچھتے ہیں، اقبال نے نظم کیا ہے۔ تو حالی اس کے جواب میں بہت ہی دردناک مکالمہ لکھتے ہیں کہ باتوں سے ہوا شہر یعنی شہر ساتھی، باتوں سے ہوا شہر کی حالی متاثر، رو رو کے لگا کہنے کے اے صاحب اعجاز، یعنی شادی کے بارے میں، جب پیر فلک نے برق ایام کا الٹا آئی یہ صدا پاؤ گے تعلیم سے اعزاز، آیا ہے مگر اس کے عقیدوں میں تزلزل، یعنی مسلمانوں کے عقیدوں میں تزلزل آ گیا، دنیا کو ملی دائرے دین کر گیا پرواز۔ یہ اقبال کی نظم، دین ہو تو مقاصد میں بھی بیدار ہو، دین ہو تو مقاصد میں بھی پیدا ہو بلندی، فطرت ہے جوانوں کی غنی داد، مذہب سے ہم آہنگ کیے افراد ہے باقی، دین زخمہ ہے جمعیت ملت ہے اگر سال، زخمہ اس کو بولتے ہیں کہ گٹار بجانے والے ایک ایسا روٹی نما ایک جو ہے سب کر تھے انگلی جو ہے زخمی نہیں ہونے پاتی اور اسی سے تعاون پھر زخمہ اس کو دین زخمہ ہے جمعیت ملت ہے اگر سال، بنیاد لرز جائے تو دیوار چمن کی، ظاہر ہے کہ انجام گلستان کا ہے آغاز، یعنی گلستان تباہ ہو جاتا ہے، پانی نہ ملا دفتر میں ملت سے جو اس کو
تو اس کے بعد صرف خالی کو بیان کرنا ہی ان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ خالی کے افکار کو جو مسدس میں بھی آئے ہیں، جو عام طور پہ ہیں، وہ کی تشریح اپنے کلام کے ذریعے کر اور اقبال کی محبت کا حال یہ تھا، اقبال کی جو عالم محبت کی نیت کی 1935 میں غالب کی ذکر کی اینوئل برتھ ڈے یا سینٹینری منائی گئی، تو باوجود اپنی صحت کی خرابی کے اقبال پانی پر گئے اور وہاں پر انہوں نے گویا مختلف اپنی نظمیں بھی سنائیں اور عارف کی جو تعریف میں فارسی زبان میں یہ خطاب کر سنایا کہ مزاج ناپاک رمانند خوشی نیک بینم جو محفل را گرامی بینم خودی را ایستر خانم حمید اللہ خان کو باغی گوباد تھے حمید اور اس کی صدارت کر رہے تھے حمید اللہ خان اے بلت را فروز ہو ریاض طاقت موتے لالا خیزت از خیابانم طواف مرقد حالی سزاوار مانی را نوائے کو بجا شورے کے دارم بیاتا فقر و شاہی در حضور ہم سازیں تو بر خاکت بہر اپنا مومن پر گلاب جانم. تو یہ اس جلسے میں کئی لوگ شریک ہوئے اور اقبال نے جو ہے بہت زیادہ حالی کا تذکرہ کیا اور اپنی عقیدت مندی حالی سے ظاہر کی. تو یہ اقبال نے حالی کے متعلق اور بھی وغیرہ نظمیں لکھی ہیں کہ حالی سے نوا آئے دیگر سوز نیا سود تازہ شبنم جدا راہ دامن دیگر دار. حالی اور آزاد نے اردو شاعری کو جس نئی روش پر ڈالنے کا منصوبہ بنایا تھا اس کی واضح تصویر اس دور کے شعراء کے ذہن میں پیدا کی. لوگ پرانی روایتی شاعری کے عادت تھے، لیکن اقبال اور حالی دونوں نے اپنے کلام کے ذریعے سے اردو میں وہ ایک نیا مزاج پیدا کیا اور وہ ایک نئی تبدیلی پیدا کی اور مسائل نظمیں یعنی جو ٹاپیکل پوئٹس ہیں مسلمانوں کی تباہی کے آثار اور ان کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ باتیں اقبال نے اور حالی نے پیش کی اور اقبال کی سلسلے میں حالی سے بہت متاثر ہوئے. بلکہ حالی کے بنائے ہوئے خاکے میں اگر اقبال کی شاعری کو پرکھیں تو اقبال کا درجہ مجوزہ منصوبے سے بھی کہیں زیادہ نظر آتا ہے. چنانچہ آپ محسوس کریں گے کہ اقبال کی نظمیں ہیں شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے اور مسجد قرطبہ ہے اور دوسری کئی ایسی نظمیں ہیں جو اقبال نے حالی سے متاثر ہو کر کہی ہیں اور ان پر حالی کے کلام کی چھاپ. تو اس طرح سے حالی کی طویل نظموں کا تصور بھی اقبال کے پاس ملتا ہے. اقبال کے سامنے حالانکہ انگریزی شعر و ادب کے نمونے بھی براہ راست موجود تھے، اس لیے اس کا اتباع کرنے اور اس کے جدید نمونے پیش کرنے میں اقبال کو دقت پیش نہیں آئی. چنانچہ اقبال نے جو نظمیں کہیں وہ اپنی مثال آپ تھی، لیکن حالی کی فکر کو اپنی شاعری کے ذریعے سے اردو زبان میں پیش کرنا اور اس کو زندہ جاوید بنا دینا یہ اقبال کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے اپنی زندگی کے آخری تک حالی سے جو اپنی وابستگی تھی اس کو برقرار رکھا. اب اگر آپ مسدس کے بعد کتاب پڑھیں گے اور اقبال کے جو جواب شفا کے شفا کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اس میں ایک مماثلت میں جیسے اقبال حالی کی نظم متجر اسلام مسدس حالی کی نظم ہے. تو یہاں پر میں اقبال کی نظم پڑھتا ہوں. سفر سے باتیں کو مٹایا کس نے، نور انسان غلامی سے چھڑایا کس نے، شفا کے میرے قابل کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن جواب شکوہ
पर्दा हो, अगर आप मुसद्दस पढ़ेंगे तो उसमें भी यही स्टाइल हारी का आपको मिले। तो इकबाल ने उनसे तत्व किया, पैरवी की और एक यहाँ से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। वायद कौम की वो बहुत ख्याली न रही, बर्फ दबई न रही, शोला बहारी न रही, रह गई रस्म अदा रूहे मिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन मिलाली न रही, मस्जिदें मर्जिया खाम है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहब औसाफ इजाबी न रहे। तो ये जवाब के पर। और उसके बाद न समझोगे तो मिट जाओगे, दूसरा वालों तुम्हारी दास्तां तब्दील न होगी दास्तानों में, जब इन्हें दौड़े तमाशा को रुखसत हो गए, लेके अब वादे दीदार आम आया तो क्या। और खास बात यह है कि हाल ही का एक शेर है जो इतना इकबाल से मुतासिर हुए और इकबाल के कलाम पर उतना असर पड़ा कि लोग हाल ही के शेर को इकबाल का शेर समझते। जैसे हाल ही का मशहूर शेर है जो मुसद्दस के टाइटल थे, हाल के इकबाल, वो शेर था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने। तो ये असल में हाल ही का शेर, लोगों ने उसको जब्बार का शेर कर दिया और जब्बार के नाम से मशहूर कर दिया। ये असल में क्या है, इन दोनों बड़े शायरों में जो रंग की मांग और ख्यालात की मांग हुई, उसकी वजह से लोगों को ये गलत है। तो अब मिसाल के तौर पे इकबाल मस्जिद कुर्तबा के वो भी हाल ही के कलाम में मुसद्दस में मस्जिद कुर्तबा गहरा था। तो वो ना इकबाल के तहत में बैठा हुआ था, ना जब यूरोप गए तो मस्जिद कुर्तबा भी गए और वहाँ थोड़ी सुबह नमाज भी पढ़ी और गोया एक बेहतरीन नज़्म मस्जिद कुर्तबा की शानदार नज़्म से इकबाल ने मस्जिद कुर्तबा की थी कि ऐ हरम कुर्तबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा तमाम जिसमें नहीं गफ्तगू, रंग हो या सिश्तो संग, चंग हो या हर सौर, मन की है तूने जिगर से नमूद, तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील, वो भी दलील और जमील, तू भी दलील और जमील, तेरी बिना पायदा तेरे सुकून बेशुमार, शाम के सहरा में हो तेरे में नखील। तो इस तरह स्पेन में भी इकबाल की नज़्म है कि हस्बानिया तू मुझे मुसलमान का अमी है, मानिक करम पाक है तू मेरी नजर में, गरनादा भी देखा मेरी आंखों ने बलेगी, तस्कीन मुसाफिर न सफर में न नजर में, ऐ गुलसितान अंदलस को दिन याद तुझको था तेरी डालियों में जब आशियां हमारा। तो ये जो है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन इन चीजों का पहले ही मुसद्दस में कर चुके। कैसा हुआ ये खाली कैसा हुआ अंदलस से गुलदार की अक्सर, जहाँ उनके आधार बाकी हैं अक्सर के मुसलमान के आधार स्पेन में मौजूद हैं, जो चाहे कोई देखे आज जाकर यह है बैठे कुबरा की गोया नमी पर दबा पर कहते आले अदनान से मेरे, कहते आले अदनान से मेरे बानी, मैं हूँ ज़मीन अरब की निशानी, गोयदा है कर्नाटक से शौकत की अया है तलक्षा से कुदरत की नसीब का अश्लील या में सोना, जब वो रोज है
سے وہ سدا لڑتے رہتے ہیں تقدیر سے وہ. اقبال کہتے ہیں کہ کوئی سائے کو ہم چاہتے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا میں نہیں دیتے ہیں. یہ بلب بس طرف جا رہا ہے اور خالی سے سفر خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا کرے گی کہ خود کرے گی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانا. تو یہ تقدیر کا بہانا خالی بات میں اقبال ہوتا نہ ہمت کے محنت سے سختی اٹھائیں، نہ جرأت کے خطروں کے میدان میں آئیں. اقبال کہتے ہیں کہ اس کے آئینہ تسلیم میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا. تو اس طرح اقبال اپنی ابتدائی شاعری میں کیا اپنی آخری زمانے کی شاعری میں بھی حارث سے بہت زیادہ متاثر رہے. کماتے دولت ملک بیٹھے وہ اپنے گھرے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے. ہمالیہ کو ہے واقعات کے اکبر، نشاں ان کے باقی ہیں، نشاں ان کے باقی ہیں جبرائیل پر. اس وقت اقبال کہتے ہیں کہ اے ہمالیہ داستان اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن گرا. اس طریقے سے اقبال کی نثر اور نظم میں امت مرحوم کی ترکیب استعمال کرتی جو حالی کے پاس کی، اور خیالات میں افکار میں اور لب و لہجے میں اقبال اور حالی کے جو لہجے ہیں وہ دونوں یکساں ہیں. حالی کی سادی سیدھی نظم اور بقول خود کے اباری فکری اور بے مثال میں اقبال کی شاعری حالی بولتے تھے کہ ان کی شاعری اباری فکری اور بے مثال ہے. لیکن اقبال نے اس بے قید اور بے نظر مگر سچی اور خوددرد شاعری کے اندر اپنے بے پناہ رنگ کر کر دل نشین، دل سوز، دل گداز اور بلبلا انگیز کیا ہے. تو اس طریقے سے گویا اقبال نے عادی سے بہت زیادہ استفادہ کیا اور ان کی شاعری میں غالب کی بہت بڑی چھاپ ملتی ہے، بالخصوص مسدس میں. اور اس کے بعد کی جو شاعری حالی نے کی ہے وہ اقبال کے کلام سے بہت زیادہ اقبال نے اس سے فائدہ اٹھایا. کہ جیسے اگر اقبال نے کہا ہے کہ نہیں لیتے تم نہ ہمت کے محنت سے سختی اٹھائیں، نہ جرأت کے خطروں کے میدان میں آئیں، نہ ہوتے اگر مائل لہر بازی، لہر مانے کھیل، نہ ہوتے اگر مائل لہر بازی. یہ حالی کا ہے. ہزاروں میں خوشی اور راضی وہ اس طرح ہاتھوں میں اس کے رعیت کے قبضے میں مسال کے جیسے میت بس اپنی گردن پہ رکھو دعا کرو. مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں محنت کرو، بس اب اپنی گردن پہ رکھو دعا کرو، حاجتیں آپ اپنی روا کرو، تمہیں اپنی مشکل کو آسان کرو. مسلمانوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ تمہیں اپنی مشکل کو آسان کرو گے، درد کا اپنے درما کرو گے، تمہیں اپنی منزل کا سامنا کرو گے. تو اس پر اقبال کہتے ہیں کہ نئے مہر باقی نئے مہر بازی، جیتا ہے اپنی آٹا ہارا ہے راضی، اور تنے بے روح سے بیدار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. خوب ڈالے یہ زمین و آسمان نثار، اور خاک طرح اپنا آپ اپنا جہاں پیدا کرے. تو اس طریقے سے یہ جو حالی کے اشعار کو صرف اشعار ہی کو نہیں بلکہ حالی کی فکر کو بھی اقبال نے اپنایا. اور حالی کو اس طرح انہوں نے کہا کہ میں حالی کے کلام کو اس طرح پڑھ رہا ہوں جیسے میں ان کی شاعری کا ترجمان ہوں. اور جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حالی نے اقبال کے ایک شعر پر خوش ہو کر 10 روپے چندہ کیا تھا اس زمانے میں، اور وہ شعر تھا کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے.
آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان ہو سکتا؟ تو یہ شیر نہاری اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے 10 روپے نکال کے اقبال کو 20 روپے اقبال کے انجمن حمایت اسلام چندے میں، اور حالی نے اقبال کی شاعری پر بظاہر ایسی رائے نہیں دی، لیکن ان کی کئی اقبال کے پاس گئے اور انہوں نے اقبال کو بہت زیادہ سراہا اپنے تحریروں میں، اور جس کا اقبال کو ہمیشہ بہت فخر رہا کہ حال جیسے شاعر نے ان کے کلام کا دل ڈالا، اور حالانکہ اقبال داس کی شاعری جیسے میں نے آپ سے کہا، لیکن ابتدائی 2-4 پنوں کے سوا کبھی بھی اقبال نے داس طرح نہیں اپنایا، بلکہ وہ حالی سے استفادہ کرے، اور حالی کو وہ بالغ کا جانشین سمجھتے تھے اور فکر سے بہت زیادہ متاثر۔ چنانچہ حالی کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ان کی ایک کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، جس میں ایک نئی تنقید کا حالی نے دروازہ کھولا، اور چنانچہ اقبال بھی انہوں نے بھی نثر میں بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ جو سب سے بڑا کارنامہ اقبال کا ہے اقبال، جس میں اسلام کی بے پیچھے اقبال نے ذکر کیا، دونوں شاعروں میں ایک مماثلت کی، اور حالی کے انتقال کو مصورت ہوتے ہیں، اور اقبال کے انتقال کے بیان 68 سال میں اقبال کے انتقال ہوئے، اور دونوں کا جو سرمایہ شعر ہے وہ ہماری شاعری کی آبو ہے، اور اس لیے ہم کو ان دونوں شاعر کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات دونوں شاعر میں مماثلت ہے، وہ میں شعر و شاعری یا الفاظ کا فن نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل بیان ہے جو ہمارے لیے مشہور ہے۔